مریم نواز سرکار آوارہ کتوں کے سامنے بے بس۔ اس وقت تک مریم نواز حکومت کے جو 22 ماہ ہیں، اس دوران آپ حیران رہ جائیں گے کہ لاہور جسے پاکستان کا دل کہتے ہیں، 5 لاکھ کے قریب آوارہ کتوں اور باولے کتوں کے کاٹنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، اور اس دوران درجنوں لوگ آوارہ کتوں کے حملوں اور کاٹنے سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ کل ایک 8 سالہ بچی کو ٹاؤن شپ کے علاقے میں کتوں نے دبوچ لیا اور اس وقت چھوڑا جب وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ بے شرم محکمے مریم نواز حکومت کے اب تک ان آوارہ کتوں کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ دعوے بہت کر رہی ہے پنجاب حکومت، یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آوارہ کتوں کو جو حکومت قابو نہیں کر سکتی، ان کے سامنے بے بس ہے، وہ عوام کی خدمت کیا کرے گی؟ یہ سنیے گا ذرا، جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے اہم رہنما ہیں جن کا نام ہے قیصر شریف، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کا ذرا ویڈیو کلپ سنیے گا، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ تحصیل سمڑیال میں جہاں پر کچھ عرصہ پہلے یاسر خان نامی نوجوان جو ہے وہ باولے کتے کے کاٹنے سے اپنی جان کی بازی ہار گیا، 4 ان کے بچے ہیں۔ آج ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ روز لاہور ٹاؤن شپ کے علاقے میں ایک بچی مہر بانو جس کی عمر 8 سال تھی، وہ آوارہ کتوں کے ہاتھوں زخمی ہوئی اور جان کی بازی ہار گئیں۔ اب تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس حکومت کے 22 ماہ کے اندر 4,36,408 آوارہ کتے کے کاٹنے کے کیس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور درجنوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اچھا، آپ نے گفتگو سنی، بہت افسوسناک خبر ہے اور دل کو ہلا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی خبر ہے، لیکن جو اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو اہل اقتدار ہیں، شرم ان کو مگر نہیں آتی، پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ میڈیا بولتا ہے، ہم بولتے ہیں، ہم بولے نا تو کیا کریں۔ یہ سنیے گا ذرا، یہ قیصر شریف ہیں، صدر ہیں پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی لاہور کے صدر ہیں یہ قیصر شریف۔ ان کی ذرا تحریر سنیے گا، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی، اس کے بعد میں گفتگو کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے کرنے والی پنجاب حکومت آوارہ کتوں کے سامنے بے بس، یہ ان کا عنوان ہے۔ آگے جا کے وہ بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے 38 سالہ یاسر خان آوارہ کتوں کے کاٹنے سے جان کی بازی ہار گیا، یہ لاہور کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی افسوسناک خبر کہ کل وہ کہتے ہیں کہ کل لاہور ٹاؤن شپ کے علاقے میں 8 سالہ مہر بانو جو کہ 3ری کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور آوارہ کتوں کے حملے میں جان بحق ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ موقع پر انہیں جھنجھوڑا اور انہیں اس قدر کتوں نے کاٹا کہ وہ بچی سسکتی، تڑپتی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، آگے اس سے بھی افسوسناک خبر وہ دے رہے ہیں کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ حکومت پنجاب، ان کا وتیرہ ہے کہ مسئلے کا حل نہیں کرتے، بٹنے کو خریدنا چاہتے ہیں۔ جیسے یہ پچھلے دنوں ایک ماں بیٹی داتا دربار کے سامنے گٹر میں گر کے جان بحق ہو گئی، تو مریم نواز صاحبہ نے فوری آئیں، میڈیا پہ پریس کانفرنس کی، کہا میں بہت دکھی ہوں، اور جناب انہوں نے کہا کہ فوری طور پر جن کی کوتاہی ہے، جس ٹھیکیدار کی، ٹھیکیدار تو اربوں روپے کا تھا، اربوں روپے کے اس کے پاس پروجیکٹ سے ایک داتا داب کے سامنے، اور ایک شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے اور ان کا یہ الزام بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایم سی بی یا حکومتی جو لوگ تھے اس مسئلے کو، مہر بانو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قتل ہے، یہ اس کو چھپانے کے لیے سرکاری ٹیم اہل خانہ کے گھر پہنچی، ان کو 5 لاکھ روپے دینے کا آفر کیا کہ اس کیس کو دبا دو، ہم آپ کی مالی مدد کرنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا، پھر ان پر جو ہے انہوں نے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ آج تک یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ اب کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ ایک مہر بانو، معصوم مہر بانو، 8 سال کی بچی، 3ری کلاس کی اسٹوڈنٹ، کتوں کے کاٹنے سے موت کی وادی میں چلی گئی، اور اوپر سے انہیں رشوت دے کر بند کیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں۔ اب آتے ہیں اس اصل بات کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ 4.25 لاکھ کے قریب 22 ماہ میں واقعات ہوئے، جو مریم نواز کا پہلا 22 ماہ کا ہے ٹرن اوور، اس میں 5 لاکھ کے قریب
आवारा कुत्तों और बावले कुत्तों ने लोगों को काटा, जिनमें दर्जनों लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। इसकी जिम्मेदार है MCB, इसका जिम्मेदार है EDO हेल्थ लाहौर, सिफारशी बुनियादों पर लगाए गए अफसर। इसका जिम्मेदार है MC ये लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसका जो सिफारशी बुनियादों पर, और PTI के रिश्तेदार जिसका नाम है काशिफ जलील, उसको सिफारशी बुनियादों पर लगाया गया। पहले दौर में भी उस पर लगाया गया और अरबों रुपए की करप्शन के मंडियों के इल्ज़ाम थे, उससे बरी हुआ। फिर उसको लाहौर का सरबरा बना दिया गया, सैनिटेशन का और तजावज़ात मिटाने का और कुत्ते तलफ करने का और ये वो, फिर उसको लगा दिया गया। अब ये सियालकोट में भी आला अहदों पर रहा, फिर लाहौर ले आए। और इसका ससुर जो है बड़ा अच्छे आदमी थे, वो भी PTI के नाज़िम थे। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल है कि पूरा लाहौर जो है वो आवारा कुत्तों की अमाजगा बन चुका है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे ये पंजाब हुकूमत उन आवारा कुत्तों, बावले कुत्तों के सामने बेबस है। और वो जो मासूम शहरियों को, राह चलते बच्चियों को, बच्चों को, बड़ों को इस कदर काटते हैं, वो सारे मिल के गोल पड़ जाते हैं कि वो उस वक्त छोड़ते हैं जब उसकी मौत वाक़या हो जाती है, ये मरने के करीब चला जाता है। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि करोड़ों रुपए का सालाना फंड कारतूसों की मद में और जनाब कुचले की मद में रखा जाता है, और पूरा महकमा मौजूद है। EDO हेल्थ लाहौर की टीमें हैं जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रही है, और ऐसे लगता है जैसे सिर्फ इन्होंने टेंडरिंग से पैसे बनाने और घरों को जाना है और लोग जाएं जहन्नम में। ये मेहरबानों जो है, आज मरीम नवाज साहबा आप बेबस हुई और उनके वालिदैन को आपकी टीमों ने ख़रीदा, तो कल अल्लाह ताला का जब दरबार लगेगा, कुर्सी लगेगी, वहाँ क्या जवाब दोगी? तो इससे पहले कि बड़े शानदार रूनमाहों स्कूल खुलने वाले हैं, ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पे दर्जनों के, सैकड़ों के हिसाब से कुत्ते मौजूद हैं। और आपकी जो टीमें हैं, आप सरकार के मतहत जो टीमें हैं, क्योंकि अगर कोताही होती है तो जिम्मेदार कैप्टन होता है, और मरीम नवाज साहबा कैप्टन आप हैं। और इसके नीचे जो आपके 5-7 लोगों की टीम है जो सूबा चला रही है, वो आपको हकीकी और ऑन ग्राउंड रियलिटी नहीं बता रही कि हालात क्या हैं। तजावज़ात जो कायम करते थे आपने ख़त्म की, उसके बाद जब आपके नए महकमे आए उन्होंने दिल खोद कलीदियाँ बनाई हैं और तजावज़ात की अंबार लगे शहर में। उसके बाद मिलावट इस वक्त शहर में अरूज पर है, आवारा कुत्तों के हमले अरूज पर हैं, जाली अद्वियात का एक समुंदर है। इसी तरह आपको क्या क्या सुनोगी, क्या क्या सुनाऊं, आप अपनी टीमों से अच्छी रिपोर्ट लें, आप खौल से बाहर निकलें, ये आपको मरवा देंगे। मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूँ। मरीम नवाज साहब